بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن لکھاری کورس ہمارا جاری ہے اور الحمدللہ ہم کورس کے اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کالم نگاری، فیچر نگاری، اداریہ نویسی کو پڑھنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں انٹرویو نگاری کی طرف، اور انٹرویو کی بات جب چلتی ہے تو ذہن میں فوراً پوڈ کاسٹ کا لفظ بھی آتا ہے۔ آج کل جس طرح سے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور انہیں پوڈ کاسٹ کا نام دیا جا رہا ہے، تو یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں یا ایسے شعبے ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دونوں ہی چیزیں وہ انٹرویو سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آج کی نشست میں ہم پہلے انٹرویو کی تاریخ اور انٹرویو کی تعریف اور انٹرویو کرنے کا طریقہ ہم دیکھ لیں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ہم پوڈ کاسٹ پر تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پوڈ کاسٹ ہے کیا چیز، کس طرح سے کرتے ہیں اور آج کل یہ کیسے ہو رہی ہے۔ تو وہ اگلی نشست میں، آج فقط انٹرویو نگاری کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو صحافت کے 32 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ کافی شعبے تو ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ پڑھ لیں گے بعد میں، اور کافی شعبوں کا تعارف آپ کو اس کورس کے اندر ہی ہو جائے گا۔ باقی کچھ شعبے رہ جائیں گے تو پھر آپ وہ اپنے مطالعے سے بھی سیکھ سکیں گے۔ انٹرویو کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو انٹرویو کے فن کو اخباری دنیا میں متعارف کروانے والے لوگوں میں سے ایک نام جیمز گارڈن بینیٹ ہے۔ جیمز گارڈن بینیٹ صحافت کے میدان میں نئے نئے تجربات کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مادام روز کیبا ٹاؤن سیڈ سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس ملاقات کا حال احوال جیمز نے انٹرویو کی شکل میں اخبار میں شائع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرویو ایک اہم قتل سے متعلق تھا۔ یہ انٹرویو اس نے جب چھاپا تو لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ یہ انداز سامنے آیا۔ عوام و خاص کی طرف سے اس نئے طرز کو بے حد سراہا گیا اور پسند کیا گیا۔ اس انٹرویو میں قتل سے متعلق ملاقات کا احوال تھا۔ جس طرح ہر چیز اور ہر کام کا ارتقاء ہوتا ہے، اسی طرح فن انٹرویو میں بھی آگے چل کر ارتقاء ہوا۔ تو یہ بیسک چیز ہمارے سامنے آ گئی جی، جیمز گارڈن بینیٹ، کیونکہ ہم نے یہ بات پہلے پڑھ لی ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں، ہمارے علاقوں میں بہت بعد میں آئی ہے، اور یہ یورپ میں اور امریکہ میں اور ویسٹرن طرف وہ پہلے آ چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے انٹرویو نگاری بھی اس طرف پہلے آئی اور پھر ہمارے یہاں پر بعد میں آئی ہے۔ تو یہ بندہ جیمز گارڈن بینیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تلفظ اس کا جو بھی ہو، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں، ہمارا لینا دینا انٹرویو کی تاریخ سے ہے۔ تو کیونکہ اس بندے کا تعلق انٹرویو کی تاریخ سے، لہٰذا ہمیں اس کا تھوڑا سا نام کا حوالہ وہ آنا چاہیے۔ تو یہ نئے نئے تجربات کرتا رہتا تھا جرنلزم کی دنیا میں۔ تو اس نے کوئی قتل کا مقدمہ تھا، تو اس میں یہ ایک مہیلا کا نام آیا ہے، کیبا ٹاؤن سیڈ۔ ان کا اس نے انٹرویو کر لیا اور وہاں سے اس نے معلومات لے کر کے وہ انٹرویو اپنا چھاپ دیا۔ تو لوگوں نے پسند کیا انٹرویو کا جو طرز ہوتا ہے، اس کو سراہا، تو پھر اس کا سکہ چلنے لگا۔ پھر اس میں ارتقاء ہوتا رہا اور یہ بڑھتے بڑھتے آج آپ کے سامنے انٹرویو کا شعبہ۔ تو خیر، شعبہ صحافت میں انٹرویو ایک مستقل شعبہ ہے۔ اب انٹرویو ایک فن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اب پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ہر دو کے لیے انٹرویو لازمی سمجھا جانے لگا ہے۔ روز نامے، ہفت روزے، ماہ نامے اور ڈائجسٹ وغیرہ تمام اخبارات، جرائد اور رسائل، میگزین، سالنامے، سب میں انٹرویو شائع ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں انٹرویوز کی بھرمار ہوتی ہے۔
اب آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ لیں، ڈائجسٹ اٹھا کر دیکھیں، ڈائجسٹ کے اندر بھی آپ کو شروع کے صفحات میں 2-3 انٹرویوز مل جائیں گے۔ اسی طرح ماہنامہ میگزینز ہیں، یہ ماہنامہ رسالے ہیں، اسی طرح ہفت روزے ہیں، تو ان میں تمام کے اندر جو ہے نا انٹرویو سے یوں سمجھے کہ اب ان کا جزو لازم بن گیا ہے، ان تمام رسائل کا، جرائد کا، ڈائجسٹ کا، یہ ادھورے محسوس ہوتے ہیں اگر ان کے اندر انٹرویو نہ ہو۔ اب انٹرویو کی کیا کیا شکلیں اور صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں تو اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ فی الحال اتنا سمجھیں کہ جرنلزم کی اصطلاح میں، یعنی صحافت کی اصطلاح میں، انٹرویو ہر اس ملاقات کو کہتے ہیں جس کا مقصد حقائق کا رائے، انکشافات اور نئی معلومات حاصل کرنا ہو۔ انٹرویو میں دوسروں سے حقائق اگلوانے اور اندر کی باتیں نکلوانی ہوتی ہیں۔ بھئی آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا، یہ انٹرویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جرنلزم کی ایک اپنی اصطلاح ہے، باتوں کو اگلوانا، حقائق کو سامنے لے کر کے آنا، اس وجہ سے انٹرویو کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عموماً اس کا تعلق سیاسی لیڈر سے ہوتا ہے، سیاسی کارکنان سے ہوتا ہے انٹرویو کا تعلق۔ تو بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، صحافی، اب پارٹی کی کوئی بات جو ہے نا آپ کو نکلوانی ہے، کسی اہم ایجنڈے پر آپ نے جو ہے نا تبادلہ خیال کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں۔ کسی بھی سیاسی رہنما کو آپ نے جو ہے نا آن کال لے لیا یا اپنے پروگرام میں انوائٹ کر لیا، تو وہاں پر اس سے جو ہے ہلکے پھلکے انداز کے اندر آہستہ آہستہ کچھ اندر کے سوالات بھی کروا لیے۔ اب اندر کی باتیں جو ہے نا نکلوانے یہ خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے فن کے ماہر ہیں، آپ اگر اپنے فن کے شاہ سوار ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو انٹرویو کا فن آتا ہے تو یہ آسان ہے۔ انٹرویو دینے والا خود کتنا ہی سخت مزاج، تنہائی پسند اور بولنے کا روادار نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے کام کے ماہر ہیں اور بات اگلوانے کا ہنر اور فن جانتے ہیں تو آپ بہت کچھ نکلوا لیں گے۔ چنانچہ انٹرویو لینے والے حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر دماغ، تیز ترار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہوشمند، ذہین و فطن، خوش مزاج، باتونی، صاحب مطالعہ، وسیع ظرف اور مختلف زبانوں سے واقفیت رکھنے والا بھی ہو۔ آپ کو جو ہے نا صرف اردو نہیں آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ آپ کو انگلش کی بھی سدھ بدھ ہونی چاہیے، کچھ آپ کو عربی فارسی سے بھی شغف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جا کر پھر وہی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا مزاج نہیں ہوتا زیادہ بات کرنے کا نا۔ جیسے ہمارے ایک صدر صاحب کا گزرے ہیں، صدر ممنون حسین صاحب دامت برکاتہم، تو وہ ان کا جو مزاج تھا نا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بات کر رہے ہوں گے، بہت کم جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو کچھ اس طرح کے مزاج کی شخصیات ہو جائیں تو آتی ہے نا، تو ان کا انٹرویو اب آپ کیسے کریں گے؟ تو پھر آپ کو جو ہے نا اپنی بصیرت سے کام لیں گے، آپ اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پر شو کریں گے، تو آپ اس طرح کے ان کے سوالات کریں گے، اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے، اس طرح کے سچویشن آپ بنا لیں گے کہ ان کا خود کا دل چاہے گا کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو عقل مند ہونا چاہیے، ذہین اور فطن ہونا چاہیے، اور اسی طرح اپنے فن سے مہارت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ انٹرویو دینے والے شخص حالات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ بچپن کیسا اور کہاں گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، والدین کا کیا کردار رہا، خاندانی پس منظر اور ذاتی دلچسپیاں کیا ہیں، دوست کون سے ہیں، کن مناصب اور عہدوں پر فائز رہے، کھانے میں کیا ڈشیں پسند ہے، کن کاموں کا ذوق رکھتے ہیں، کھیل کون سے پسند ہے، دوستیاں اور دشمنیاں کن سے ہیں، اہل اولاد کتنی ہے، کتنی شادیاں ہیں، مشاغل کیا ہیں، کون سے فن اور ہنر جانتے ہیں، آبا و اجداد کیسے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ ان کی بایوگرافی آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ یہ انٹرویو کا سب سے مین پوائنٹ ہے۔ آپ جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس شخصیت کا
مکمل بایو ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی رائٹر کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس رائٹر کی کتابوں کو آپ کھنگالیں پہلے، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا اس کا انٹرویو کریں۔ اگر آپ کسی ولاگر کا، کسی یوٹیوبر کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی سیاسی شخصیت کا آپ انٹرویو کرنے لگیں تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ جی یہ سیاست میں کب آئے ہیں، کون کون سی پارٹیوں میں رہے ہیں، پارٹی چینج بھی کی ہے انہوں نے یا نہیں کی ہے، کب اقتدار میں آئے ہیں، کب اقتدار میں نہیں رہے، سیاسی سرگرمیاں کیا ہیں ان کی۔ اسی طرح فیملی بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اولاد ہے ان کی، تو یہ سارے سوالات جو ہے نا ان کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر آپ جو ہے کسی شخص کا انٹرویو کریں۔ جتنی زیادہ آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہوگی اتنا جو ہے آپ کا انٹرویو دلچسپ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر یا آپ مین اسٹریم میڈیا پر دیکھیں، چینلز پر جو صحافی مشہور ہے انٹرویو کرنے میں، تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے نا کہ کسی رائٹر کا کریں گے تو وہ اس رائٹر کی کتابیں پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کتاب میں سے ہی رائٹر کو نا سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی فلاں کتاب میں یہ لکھتے ہیں، تو عموماً ایسا تو نہیں ہوتا، پھر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر وہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بتا رہا ہوتا ہے جی آپ نے فلاں سن کے اندر کتاب لکھی، اس میں آپ نے یہ واقعہ ذکر کر دیا، تو وہ واقعہ تھوڑا سا ناظرین کے سامنے لے آئیں، تو پھر وہ اس کو اس طرف لے کر کے جاتے ہیں، تو اس طرح ماحول بھی جو ہے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور اگلے بندے پر ایک آپ کا رو بھی طاری ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ ایسے ہی نہیں چولیاں مار رہا ہے، بلکہ کوئی مطالعہ اور صاحب مطالعہ آدمی ہے، مطالعہ کر کے آیا ہے۔ اچھا جی، مثال کے طور پر کسی سیاسی جماعت کے کارکن سے انٹرویو کیا جا رہا ہے تو آپ کو ان کے بارے میں اول تا آخر مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ کن کن جماعتوں میں کس کس عہدے پر فائز رہے، کن کن جماعتوں میں کیا کیا کردار ادا کیا، کون سے اتحاد بنانے میں شریک رہے، خاندانی پس منظر کیا ہے، جس موضوع پر انٹرویو کیا جا رہا ہے اس موضوع پر ان کا مطالعہ اور تجربہ کتنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سیاسی شخصیت ہے، ان سے آپ علمی سوالات نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا پوائنٹ ہے، انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے جو آپ کے شخصیت ہے نا، اس شخصیت کا جو فن ہے، وہ جس میں اسے مہارت ہے، اس سے متعلق ہی آپ کا سوال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بٹھا دیا ایک سیاستدان ہے اور آپ اس سے جو ہے نا ووٹ کی شرعی حیثیت پوچھنا شروع ہو جائیں، تو یہ پھر جو ہے نا آپ کا انٹرویو وہ غلط ہو جائے گا اور یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ سامنے بیٹھی شخصیت جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور وہ کس فن میں ماہر ہے، تو اس فن سے متعلق پھر آپ کا سوال ہوگا۔ آپ دینی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا انٹرویو کیجئے، مفتی طارق مسعود صاحب کا انٹرویو کیجئے، پھر ان سے آپ دینی سوالات کیجئے۔ جو جس فن کا ماہر ہو تو اسے اس ہی فن کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ ان حضرات کا تعارف کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ جی، مشہور شخصیات کا انٹرویو آپ کرنے لگیں، آپ مشہور شخصیات کے بارے میں جانیں گے کیسے؟ تو میرے خیال سے مشہور شخصیات کا تو بلکہ آسان ہوتا ہے ان کے بارے میں جاننا، بالکل ان کی آپ کو پوری بایوگرافی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ انسائیکلوپیڈیا اور ویکیپیڈیا پر آپ کو جو ہے نا ان کے تعارفات مل جائے گا۔ انسائیکلوپیڈیا ایک جامع معلوماتی کتاب ہوتی ہے جس میں مختلف موضوعات اور شخصیات کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوتی ہیں، اور ویکیپیڈیا ایک آن لائن فری انسائیکلوپیڈیا ہے جہاں پر دنیا بھر کے رضاکار معلومات کو اپڈیٹ اور تحریر کرتے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر ہر قسم کی معلومات دستیاب ہوتی ہیں، بشمول مشہور شخصیات کے تعارف، ان کی زندگی کے اہم واقعات، ان کی کامیابیوں وغیرہ، ہر چیز جو ہے وہاں پر دستیاب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ کسی کو مشہور شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، آپ ان دونوں ذرائع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کی خاص بات یہ ہے کہ مسلسل اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے جس سے آپ کو تازہ ترین معلومات مل سکتی ہیں، تو ویکیپیڈیا سے آپ کو مل جائے گی۔ آپ اگر مشہور شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں، اگر وہ شخصیت مشہور ہے تو پھر آپ ایک مشہور کتاب ہو از ہو اس کے میں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو مشہور شخصیات کی
بایوگرافی مل جائے گی۔ لیکن اگر مشہور شخصیت نہیں ہے، کوئی ہمارے محلے کا سیٹھ صاحب ہے، کوئی ماسٹر صاحب ہے، کوئی ہمارا عزیز ہے، اس کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں، کوئی کسان ہے ہمارا عزیز ہے، اس کا ہم انٹرویو کرنے لگ جائیں، تو اس بیچارے کا تو ویکیپیڈیا پہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اس نے تو بیچارے نے کبھی ہمت ہی نہیں کی اپنے گاؤں سے نکلنے کی، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا بھائی یہ ہے کہ آپ معلومات جو ہے نا اپنے ذرائع سے حاصل کریں گے، اس کے متعلقہ لوگوں سے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بیٹے سے آپ نے معلومات لے لی، اس کے دوست سے آپ نے معلومات لے لی، اس کے پڑوسی سے آپ نے معلومات لے لی، ادھر ادھر آپ اپنے سورسز جو ہے نا وہ لگائیں گے، اور پھر معلومات حاصل کر کے پھر آپ جو ہے نا اس بندے کا انٹرویو کریں گے۔ آج کل انٹرویو کی کئی جدید اور نئی نئی شکلیں اور صورتیں آ چکی ہیں، جس نے پہلے کے رواج اور ٹرینڈ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ پھر یہ بھی جان لیں کہ انٹرویو 4 طرح کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً 4 قسم کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ملک کی کوئی بھی مشہور شخصیت ہوگی، اسے اسٹوڈیو میں بٹھا لیں گے، اور اینکر جو ہے دعا سلام کے بعد مختلف موضوعات پر اس سے تبادلہ خیال کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات یہ جو ہے انٹرویو لائیو ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ ریکارڈڈ انٹرویو ہوتا ہے، جسے لائیو کہہ کر چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ لائیو انٹرویو ویسے جو ہے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ چینل والے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نا لائیو لکھ دیتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم کا انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ کسی موضوع کو مقرر کر کے دونوں حضرات، یعنی انٹرویو دینے والا اور جس کا جو انٹرویو کر رہا ہے، دونوں تفصیلی تبادلہ خیال کر لیتے ہیں، اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انٹرویو کے بعد شائع اور نشر وہی کیا جاتا ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ پہلے سے جو ہے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جس موضوع پر بات ہوگی یہ سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ریکارڈ ہونے کے بعد وہ انٹرویو جو ہے جو مہمان ہوتا ہے اسے دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ انٹرویو ہے، پھر اس میں سے جو چیزیں وہ کہتا ہے حذف کر دیا جائے، تو پھر اس چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 گھنٹوں کا انٹرویو ہوتا ہے، تو وہ 10 منٹ کا باقی بچتا ہے، اور نشر وہ 10 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے، فکسڈ انٹرویو جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھیں تو صحافت، جس کو زرد صحافت آپ کہتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ انٹرویو کی ایک اور شکل ہے وہ کیا کہ مشہور شخصیت کے ساتھ کچھ دن، گھنٹے اور وقت گزارا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے ڈیلی روٹین کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے دفتر کو دکھایا جاتا ہے، گھر کو، مصروفیات، ہر چیز جو ہے نا اس کی ریکارڈ ہوتی ہے، اور پھر ایڈیٹنگ کر کے جن چیزوں کو کاٹنا ہوتا ہے ان کو کاٹ کر کے پھر وہ انٹرویو نشر کیا جاتا ہے۔ جیو نیوز پر ایک پروگرام ایک عرصہ سے جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک دن جیو کے ساتھ۔ معروف صحافی سہیل وڈائی صاحب جو ہے نا اپنا یہ پروگرام کرتے ہیں، تو ان کا جو یہ پروگرام ہے وہ اسی طرح کا انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ کسی مشہور شخصیت کے ساتھ جو ہے نا پورا دن گزارتے ہیں، ان سے جو ہے نا تبادلہ خیال کرتے ہیں ان کی فیلڈ کے حوالے سے، تو وہ دکھاتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایک دن جیو کے ساتھ میں پورا دن وہ دکھاتے ہیں۔ مثلاً کسی کرکٹر کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اس کرکٹر کے گھر پہنچ جاتے ہیں صبح 8-10 بجے، پھر ناشتہ کرتے ہیں، ان سے ناشتے پر سوال و جواب کر لیے، پھر وہ جو ہے نا دفتر کی طرف، گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے کرکٹر، تو پھر اس گراؤنڈ میں جا کر 1-2 سوال کر لیے، پھر اسی طرح وہ جم جائے گا تو جم میں جا کر 1-2 سوالات کر لیے، اسی طرح پھر رات کا یا دوپہر کا کھانا دکھا دیتا ہے، اس پر جو ہے نا کچھ بات چیت ہونی ہوتی ہے، پھر شام کی چائے پر کچھ بات چیت، تو اس طرح کر کے سوالات کو جو ہے نا ترتیب دیا جاتا ہے، اور پھر یہ انٹرویو جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، انٹرویو کی ایک صورت اور ہوتی ہے وہ کیا کہ کسی موضوع پر زندگی کے مختلف حلقوں اور شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ایک ہی قسم کا سوال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے ممبران، وزراء، بیوروکریٹ، ججز، وکلاء، ڈاکٹرز، پروفیسر، علماء اکرام، مذہبی رہنما، سماجی کارکن، طلباء، طالبات، تاجر، کمیونٹی، اقلیتی برادری اور عوام، سب سے ایک ہی قسم کے 2-3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس طبقے کے لوگوں نے اس موضوع پر کیا رائے دی، سب کو جمع کر کے آخر میں ایک رپورٹ بنا کر
پرنٹ میڈیا پر شائع اور الیکٹرک میڈیا پر نشر کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس انٹرویو کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا سوال مخصوص ہوتے ہیں، لیکن الگ الگ نظریات کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس طرح سے لگا لیں کہ ملک کے جو ہے نا کوئی اہم ایشو ہے، الیکشن کے حوالے سے لگا لیں جی، اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جی، علماء سے بات کر لیجیے آج کل جو ہے کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جماعت ہے جو کامیاب ہو جائے تو آگے چل کے ملک اور ملت کی وہ خدمت کر سکتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹری فیلڈ والوں سے بھی یہی سوال کر لیا، پھر اس کو ساروں ہر فیلڈ سے جو ہے نا کرنے کے بعد سوالات یہ جو ہے نا ایک مکمل انٹرویو مرتب کر دیا جائے۔ انٹرویو لینے کے بعد مرحلہ ہوتا ہے انٹرویو کو کاغذ پر اتارنا اور لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے پرنٹ میڈیا کے اندر، جو الیکٹرانک میڈیا کا ہوتا ہے، جو ریکارڈ کرایا جاتا ہے انٹرویو، وہ تو پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ والا انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا بعد میں شائع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ تو پہلے زمانے میں ایک یہ بھی صورت ہوتی کہ ٹیپ ریکارڈر ایک ہوا کرتا تھا، پہلے اس میں انٹرویو کو ریکارڈ کر لیا کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ جو صحافی ہوتا تھا یا جو اینکر پرسن ہوتا تھا، جو بھی انٹرویو کرنے والا ہوتا تھا، پھر اس ریکارڈ انٹرویو کو سن کر وہ پھر تحریری شکل میں ڈھالتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے نا یہ صورتیں نہیں ہیں، ابھی یہی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر جو انٹرویوز ہوتے ہیں ان کا پہلے سے جو ہے نا تیاری کر کے آتے ہیں، پہلے سے جو ہے نا رپورٹ بنا کر آتے ہیں، سوالات کی فہرست ہوتی ہے تو وہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور ادھر سے سوال کر لیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پرنٹ میڈیا پر آپ بات کریں تو پھر اس میں جو ہے نا پھر اسی وقت ساتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹرویو لکھ بھی لیا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ریکارڈ کر کے پھر اس کو جو ہے نا مرتب کیا جاتا ہے۔ تو اب مرتب کرنے کے دو طریقے کیا ہیں کہ پورے انٹرویو کو اسی طرح لفظ بلفظ صفحہ اقتباس پر منتقل کریں جس طرح انٹرویو دینے والے نے کہا ہے، پھر محاورتاً اور ترتیب سے لکھیں، ایک قسم کی باتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے لکھیں، پھر نوک پلک سنواریں، نہ تمام جملے مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے انٹرویو ہوا ہے وہ ساری جو ہے نا باتیں وہ نقل کر دی جائیں، پھر جو ہے نا جملوں کو ترتیب کر دے دیا جائے، اسی طرح بیچ میں جو ہے نا یہ انٹرویو دیتے ہوئے ان کا چہرہ کس طرح سے تھا، مسکراہٹ تھی چہرے پہ، سنجیدہ ہو کر انہوں نے جواب دیا، تو یہ ریئیکشن جو ہے نا وہ شامل کر لیے جاتے ہیں۔ دوسری صورت انٹرویو لکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ ایک دو مرتبہ غور و توجہ سے سنیں، پھر ذہن میں خاکہ بنا کے کس طرح انٹرویو نقل کرنا ہے، پہلے ان کی بات سنی اور پھر اپنے انداز سے نقل کرتے جائیں۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرویو دینے والے کی بات کا مفہوم نہیں بدلنا چاہیے، ورنہ کئی غلطیاں جو ہے نا رونما ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا یہی ہے کہ آپ سن کر انٹرویو کر رہے ہیں تو اب جو ہے نا آپ کو پہلے اس کی بات کا مطلب سمجھنا چاہیے، پھر بھلے آپ جو اپنے الفاظ میں اس بات کو نقل کر دیں۔ تو آج کل کے دور میں انٹرویو مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تمام بڑے اخبارات کے دفاتر میں اور ٹی وی چینل ہاؤسز میں انٹرویو کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس شعبے کے تحت کئی تقرریاں ہوتی ہیں، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، انٹرویو نگار، انٹرویو پروڈیوسر اور ان سب کے ہیلپرز اور معاونین اور کئی جونیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ہے نا انٹرویو کرنے کے لیے آج مستقل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آج کوئی ڈائجسٹ آپ کو انٹرویو سے خالی نہیں ملے گا، کوئی اخبار، کوئی میگزین، کوئی چینل، کوئی اس طرح جو ہے نا خالی نہیں ملے گا کہ انٹرویو نہ کیے جاتے ہوں۔ پھر یہاں پر جو ہے نا آخر کے اندر میں یہ ایک دو چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انٹرویو وہ ہوتا ہے جو ہم کسی جاب کے لیے دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا انٹرویو ہوتا ہے نا، تو یہاں پر وہ والا انٹرویو مراد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انٹرویو وہ ہوتا ہے کہ ایک صحافی جو ہے نا وہ مائک پکڑ کر کے اپنے کیمرہ مین کے ساتھ عوام سے جو ہے رائے لے رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ والا بھی انٹرویو مراد نہیں۔ تو آخر میں بس اتنا کہیں گے کہ ہر بات جو ہے نا بندہ بتا نہیں سکتا، کچھ چیزیں اپنی جستجو سے بندے کو ہاتھ لگتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم صرف آپ کو فارمولہ بتا دیں گے، ہم آپ کو میتھڈ بتا سکتے ہیں، لیکن ہر چیز ہم آپ کو واضح نہیں کر سکتے۔ وہ کس طرح سے واضح ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو خود اپنی جستجو سے جو ہے نا وہ حاصل ہوں گی۔ اب کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے مختلف چینلز پر جائیں،
مختلف انٹرویوز کو سنیں، آپ ڈائجسٹ کے اندر انٹرویو کو پڑھیں، آپ میگزینس کے اندر انٹرویو کو پڑھیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر بھی آپ کو میسر ہو، کسی اخبار میں کوئی انٹرویو ہو تو آپ اسلوب دیکھیں، اس کا انٹرویو کا اسلوب چیک کریں، آپ سوالات کا انداز چیک کریں، جواب دینے والے کے جو ہے نا جوابات چیک کریں، پھر آپ اس سے جو ہے نا نتیجہ اخذ کریں اور اس سے جو ہے نا آپ انداز اسلوب کو جو ہے نا کاپی کرنے کی کوشش کریں کہ جی اس طرح سے جو ہے نا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ چینلز پر بھائی صحافت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو صحافت سے جو ہے ریلیٹڈ چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے، منسلک ہونا چاہیے ان چیزوں کے اندر، آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے ہمارے احباب ہیں جی کہتے ہیں جی مجھے پولیٹکس میں دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو کیوں پولیٹکس میں دلچسپی نہیں ہے؟ آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے، ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک ملک کا جو ہے باشندہ ہونے کے ناطے آپ کو اپنی سیاست سے، اپنے ملک کی سیاست سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ آپ کے معاملات ملک کے سارے جو ہیں وہ سیاست پر منحصر ہوتے ہیں، آپ کی معیشت سے لے کر آپ کے جو ہے نا جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں مہنگائی کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان سب کا جو ہے نا سیاست سے تعلق ہوتا ہے۔ تو سیاست میں آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے، آپ کی اخبار پڑھنے کی جو ہے روٹین ہونی چاہیے۔ آپ اخبار نہیں پڑھتے ہیں تو کم از کم 24 گھنٹوں میں سے کوئی آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ جو ہے آپ خبروں پر جو ہے نا نظر دوڑائیں، آپ خبریں کوئی سنیں، کسی ایک ٹاک شو میں بھی آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی ایک دو صحافی کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا کس قسم کے صحافی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے جو ہے نا صحافت کے ذوق کو پروان چڑھا سکتی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایک نئے صحافی کو، صحافت سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم کو سیکھنی چاہیے۔ تو اب جو ہے نا پوڈ کاسٹ کا مسئلہ رہے گا، وہ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام یہی ہے کہ آپ جو ہے انٹرویو کی کچھ مشق کریں، انٹرویوز کو پڑھیں، جہاں سے بھی آپ کو دستیاب ہو آپ گوگل پر سرچ کر لیں انٹرویو کسی بھی شخصیت کا، آپ کے پاس نیا پرانا کوئی اخبار ہے، رسالہ ہے، کچھ بھی ہے، وہاں سے آپ انٹرویوز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو اصول بتائے ہیں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔